جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ بلوچستان کے اندر چیف منسٹر بدل رہے ہیں اور اس کے لیے آصف علی زرداری صاحب اور سرفراز بگٹی صاحب کے حوالے سے ایک سٹوری گردش کر رہی ہے۔ وہ سٹوری کیا ہے، پوری ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ پاکستان کے چیف منسٹر اور صدر آصف علی زرداری کی دبئی کے اندر ملاقات جو نہیں ہو سکے اور اس کے اوپر بہت زیادہ چہمگوئیاں چل رہی ہیں۔ اس وقت یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب صدر آصف علی زرداری صاحب کے ذاتی گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن صدر صاحب ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ خبر کس حد تک درست ہے آگے چل کے پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے چند چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں جن کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، میں اس طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ٹریڈ ہے وہ 1 مہینے سے بند ہے۔ اس 1 مہینے میں افغانستان کے شہری خاصے عذاب کا شکار ہیں، کیونکہ وہ کسی چیز کو بیچ نہیں پا رہے، اور وہاں پہ جو چیزیں اویلیبل ہیں، جو ظاہر ہے بہت بڑی منڈی پاکستان کے اندر ہے، وہ فروٹس کی منڈی ہے، پھر ویجیٹیبلز کی منڈی ہے، پھر اس کے علاوہ وہاں سے کچھ ڈرائی فروٹس آتے ہیں، پھر اس کے علاوہ وہاں سے جڑی بوٹیاں آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے بہت ساری ایسی ممنوع اشیاء بھی افغانستان کے اندر آتی ہے اور وہ پھر وہاں سے ری روٹ ہو کے پاکستان واپس آ کے بکتی ہیں، تو وہ ساری ٹریڈ بند ہو گئی ہے۔ بلکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے، کلیم یہ کرنا بھی ہے کہ افغان یعنی طالبان جو ہیں وہ باہر سے ولایتی شراب منگواتے ہیں جو ظاہر بڑی ایکسپینسو ہوتی ہے، اور وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے افغانستان جاتی ہے اور وہاں سے دوبارہ پاکستان کے اندر آ کے وہ بکنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ سارا روٹ جو شراب کا ہے وہ بھی بند ہو گیا، کیونکہ ظاہر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہے اور پاکستان نے ظاہر ڈکلیئر تو نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود تمام بارڈرز جب بند ہیں تو ظاہر جو کنٹینرز ہیں وہ کراچی پورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ آگے جا نہیں رہے، اور اگر کوئی راستے میں کنٹینرز تھے یا وہ ظاہر ٹرکوں پہ لدے ہوئے تھے تو وہ بارڈرز کے اوپر جا کے رکے ہوئے ہیں، جس سے ظاہر افغانستان کی ٹریڈ کو بہت نقصان ہو رہا ہے اور شدید اس وقت پریشانی کے اندر ہے۔ اور صرف 1 مہینے کے اندر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ $45 ملین کا نقصان ہوا ہے، اور $45 ملین افغانستان کی اکانومی کے لیے بہت بڑی رقم ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑی اکانومی نہیں ہے، چھوٹی اکانومی ہے۔ تو اتنی چھوٹی معیشت کے لیے اتنا بڑا ڈینٹ جو ہے افغان کتنی دیر تک برداشت کر سکتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے جو آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چلے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو طالبان ہیں وہ انسان بننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دہشت گردی کا جو خاتمہ ہے اس کے لیے پاکستان کے ساتھ ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان کی جو عوام ہے وہ سفر کرتی چلی جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن بہرحال افغانستان کو یہ ماننا پڑے گا، ورنہ افغانستان کے اندر ایک ایسا انسانی المیہ جنم لے گا جو پورے خطے کو ڈسٹرب کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کتنے عرصے میں یہ معاملہ سیٹل ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح افغانستان کے اندر ایک ہیٹ کریٹ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہاں پہ گورنمنٹ ہی چینج ہو جائے، اور اگر گورنمنٹ تبدیل ہو گئی تو پھر ظاہر نئی گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں سہیل افریدی صاحب، ان کا جو علاقہ ہے تیرا ویلی، وہاں پہ کیونکہ منشیات کی باقاعدہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں اور اس کی فوٹیجز جو ہے وہ ریلیز ہو رہی ہے، اور سب سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے صحافیوں کے سامنے پوری ڈیٹیل رکھی تھی کہ اس علاقے کے اندر ہو کیا رہا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 3 مختلف گروپس ہیں جن کی ایک مسلسل بنی ہوئی ہے جو وہاں پہ منشیات کو ختم نہیں کرنے دے رہی، اور وہی پیسہ ہے جو دہشت گردی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ جو لوکل ہیں وہ ظاہر ہے وہاں پہ پاپیز کی جو فصل ہے وہ اگاتے ہیں، اور ان کو پھر سیاستدانوں کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، اور یہ سیاستدان وہ ہے جو پیسہ دے کے مختلف سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ دے کے وہ سیاست کے اندر آتے ہیں اور اپنی سیٹس پکی کر لیتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ دہشت گرد ہیں جو ٹی ٹی پی ہے، اور ٹی ٹی پی باقاعدہ بھتہ لے کے، بلکہ اشر لے کے، جو ظاہر اسلامی سمجھا جاتا ہے، وہ لے کے پھر ان سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ باقاعدہ خود کچھ حملہ آور ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹی ٹی پی کے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں بیٹھ کے اس فصل کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر کوئی گورنمنٹ کا ادارہ اس کے اوپر کارروائی کرنا چاہتا ہے اس فصل کے، تو اس کے راستے کے اندر مجاہدین، جن کو وہ کہتے ہیں لوکل مجاہدین، لوکل لوگ اس کو مجاہدین کہتے ہیں، جبکہ وہ دہشت گرد ہیں اور فتنہ الخوارج ہیں پاکستانی ریاست کی نظر میں، تو وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب ان منشیات کو بیچا جاتا ہے یا ان کے لیے ایک روٹس بنائے جاتے ہیں یا اس کے لیے باقاعدہ لوگ اپائنٹ کروائے جاتے ہیں جو سرکاری ملازم ہیں، تو اس کے لیے پھر سیاستدانوں کا انفلوئنس استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ بتایا گیا باقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ کہ کتنی بڑی ٹریڈ ہے، اور اس لیے ایک مسلس بنی ہوئی، اور یہ مسلس جو ہے وہ اسٹیٹ کو ہلنے نہیں دے رہی، اور سہیل افریدی صاحب ظاہر اب چیف منسٹر کی حیثیت سے انہیں ایک بہت بڑا ٹول مل گیا، تو سہیل افریدی صاحب کو بھی ابھی اسمگلر استعمال کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ سیاستدان ہیں، وہاں پہ ٹی ٹی پی ہے جو فتنہ الخوارج ہے، اور وہاں پہ اسمگلرز ہیں، تو ان تینوں کی مسلس جو ہے وہ اس پورے خطے کو برباد کر رہی ہے، جس سے پاکستان کے اندر منشیات بہت زیادہ، پاکستان پوری دنیا کے اندر بدنام بھی ہو رہا ہے۔ اب خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں۔ کل اختیار ولی صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی اور انہیں بتایا کہ تیرا ویلی کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اس دھندے میں ملوث ہیں، اور اس میں براہ راست سہیل افریدی صاحب کی انوالومنٹ ہے، اور ان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی وہ بھی اس کے اندر استعمال ہوتی ہے، اور پی ٹی آئی بھی اس سے بہت زیادہ پیسے کما رہی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے خود بھی سٹوری فائل کی تھی اپنے اسی نیٹ ورک کے اوپر، اور فرق عباس کی سٹوری ہے، لنک ہم آپ کو بھی دے دیتے ہیں، اور یہ انہوں نے باقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ بتائی کہ وہاں پہ منشیات کا کاروبار کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ چرس میلہ ہوتا ہے جو پہلی مرتبہ ہم نے پاکستان کے سامنے رکھا، کہ چرس میلہ جو ہے
وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہوتا ہے اور یہ اس علاقے میں ہوتا ہے جس کو چیف منسٹر کا علاقہ کہا جاتا ہے. تو چیف منسٹر صاحب خود چرس میلہ کروا رہے ہیں وہاں پہ اور ساتھ ساتھ جو ہے ریاست کو آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب کے خلاف کوئی بڑا منشیات کا کیس بننے والا ہے جس سے پھر ان کی جان چھوٹنی اتنی آسان نہیں ہوگی. تو باقاعدہ تانے بانے جو ہیں وہ بنے جا رہے ہیں, جو لوگ ہیں وہ نکالے جا رہے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو باقاعدہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں, اور سہیل افریدی صاحب کی فیملی کے کچھ لوگ بھی ہیں جو آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتے ہیں. اور اگر یہ آ گئے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ چرس کا میلہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بنے گا کیا. تو کوئی بہت اچھی خبر ہے سہیل افریدی صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں نہیں آ رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو تیجس کا حادثہ ہوا ہے دبئی کے اندر, ظاہر جہاز گر گیا اور بدقسمتی ہے انڈیا کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پائلٹ بیچارہ بلا وجہ مارا گیا ہے سارے کام میں. ایک ایسی غلط قسم کی مشین کے اوپر اس کو بٹھا دیا گیا, انتہائی ٹرینڈ پائلٹ کو. اس نے بڑی کوشش کی کہ انڈیا کی عزت بچا سکے لیکن ظاہر عزت نہیں بچی اور تیارہ گر گیا, اور ساتھ ساتھ تیجس کی مارکیٹ بھی فیل ہو گئی. اور جو کانٹریکٹ تیجس کے اس وقت تک مٹیریلائز ہو رہے تھے وہ سارے کے سارے ریجیکٹ ہو گئے اور لوگوں نے اپنے سامان باندھے اور وہاں سے نکل گئے. اب وہاں جو پاکستانی پیویلین تھا اس کے اوپر بہت رش ہوا اور JF-17 تھنڈر میں لوگوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیا. ایسا لگتا تھا کہ جو انڈیا کا جو حادثہ ہوا ہے اس کا پاکستان کو براہ راست فائدہ ہوا, کیونکہ اس کے بعد اگر آپ پاکستان کے پیویلین کو دیکھیں تو آپ حیران ہی رہ جائیں گے کتنی ٹریفک آئی وہاں پہ, کتنا لوگوں نے انٹرسٹ شو کیا. جبکہ جو انڈین پیویلین تھا وہ پہلے دن ہی جب یہ حادثہ ہوا تو اس کے امیڈیٹلی وہاں پہ ایک سوگ کی صورتحال تھی اور جتنے انڈین پائلٹس وہاں پہ موجود تھے وہ سب غائب ہو گئے. یعنی کہ اس کے بعد دبئی کے اندر کسی جگہ کسی کو انڈین پائلٹ نظر نہیں آیا, جبکہ اس سے پہلے وہ یونیفارم پہن کے اسی جو شو تھا اس کے اندر پھر رہے تھے اور انڈین ان کو ہار پہنا رہے تھے, ان کی جے جےکار کر رہے تھے, ان کے لیے نعرے لگا رہے تھے. لیکن اس کے بعد وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے اور کدھر چلے گئے ابھی تک دبئی کے لوگ حیران ہیں کہ وہ وردی پہن کے سینہ چوڑا کر کے جو یہاں پہ پھرتے ہوتے تھے وہ کدھر نکل گئے. بلکہ اس میں تو کئی پائلٹ ایسے بھی تھے جو پاکستان کے پیویلین میں بھی آئے ذرا یہ شو کرنے کے لیے کہ جناب ہم آپ سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں, لیکن اس کے بعد ایسے غائب ہوئے کہ اب کسی جگہ نظر ہی نہیں آ رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی دبئی کے اندر موجود ہیں انہوں نے ایک عجیب سی حرکت کرنی شروع کر دی. انہیں جہاں بھی انڈین نظر آتا ہے تو وہ جہاز کی ایسے ہی تصویر بناتے ہیں, یوں کر کے اس کے سامنے سے گزرتے ہیں. جب یوں کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو اتنے دبئی کے اندر انڈینس ہیں وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں اور منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں. تو دبئی کے اندر اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ اس کا چل رہا ہے ایسے. تو جہاں پہ پاکستانی کسی انڈین کو دیکھتے ہیں تو یوں کر دیتے ہیں. اور ویسے تو لوگوں کا نام تیجس بھی لوگوں نے رکھنا شروع کر دیا, جہاں پہ کوئی انڈین نظر آتا ہے تو اسے کہتے ہیں بھائی تیجس ذرا ادھر تو آنا. اب اس سے وہ بہت زیادہ چھوڑتے ہیں. تو ایک مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی فضا دبئی کی بہت اچھی نہیں ہوگی, کیونکہ پاکستانیوں نے چھیڑ بنا لی ہے انڈینس کی, اور جہاں پہ بھی ظاہر انڈین کو اہلکار نظر آ جاتا ہے, کوئی ایمبیسی کا بندہ نظر آ جاتا ہے, کوئی دکاندار نظر آ جاتا ہے تو اس کے سامنے سے یہ والا اشارہ کرتے ہوئے گزرتے ہیں یا پھر کہتے ہیں بھائی تیجس کیا حال ہے. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال وہاں پہ ہو گئی. ویسے تو ڈرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ رحم کرے کرم کرے. مجھے لگتا ہے کہ مودی کے بہت ہی برے دن آئے ہیں اور اس برے دنوں کی وجہ سے انڈیا کا برا دن بھی آ گیا جس کی وجہ سے یہ مسائل کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اور کسی بھی ملک کو اس جو ذلت ہے, ذلت کا جو یہ جو فیز ہے اس سے بچا کے رکھے. پاکستانیوں کو سجدہ شکر بھی بجا لانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے پاکستان کو نوازا اور ہماری عزت میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اب یہ جو دبئی کے اندر ایونٹ ہوا ہے اس کے بعد ظاہر تیجس جس پہ 40 سال لگے ہیں انڈینس کے اور بہت پیسہ لگا ہے, وہ بیچارہ جو پورا گروپ جو ہے وہ فلاپ ہو گیا, ختم ہو گیا. تو تیجس بنانے والی کمپنی جو ہے اس کے شیئر اتنی تیزی سے گرے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ ان کو اٹھایا جا سکے گا. جنرل الیکٹرک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب وہ ان کو انجن نہیں دے گی کیونکہ اس کی وجہ بڑی کمپنی ہے, بڑا نام ہے اس کا, اور تیجس کے گرنے کے ساتھ ہی اس کے اپنے انجنز جو ہیں وہ بقول شیر افضل مروت کے بڑھ گئے ہیں, تو بہت زیادہ اس کو بھی نقصان ہوا ہے. تو یہی یعنی جنرل الیکٹرک کے ساتھ بھی یہ معاملات کو اب آگے چلتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. تو انڈیا کی آپ مہربانی دیکھیں کہ وہ رشیا کو لے کے بیٹھ کے S-400 جو دنیا کا سب سے مضبوط ترین دفاعی نظام تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو رافیل طیارے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا ناقابل تسخیر ہے, 4 طیارے پاکستان نے گرا دیے, تو اس کے بعد وہ بھی کمپنی برباد ہوگی جس کو کہتے ہیں, اور اب تیجس جو ہے وہ برباد ہو گیا. ساتھ ساتھ دبئی جہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے اس کا ایئر شو بھی بڑھ گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بدقسمتی انڈیا کی کہ جہاں پہ بھی یہ قدم رکھتے ہیں یا جہاں پہ ان کی ایئر فورس پہنچتی ہے وہاں پہ بربادیاں شروع ہو جاتی ہیں, اور جو دوسری کمپنیز جو ان کی مدد کر رہی ہوتی ہیں ان کا بھی برا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی انڈین ایئر فورس کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ کسی ایئر شو کے اندر شریک ہو سکے, کیونکہ اگر وہاں جائے گی تو ہو سکتا ہے ان کا پٹھا بھی بیٹھ جائے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ظاہر ایکسرسائز کرنے کا اعلان کیا ہوا تھا, یہ اب ایکسرسائز شروع ہونے والی ہے. 25 سے لے کے 26 تک کے لیے ایک نوارہ جاری کر دیا گیا ہے. یہ بیسیکلی نیویگیشنز کا ایک سگنل ہوتا ہے جو جاری کیا جاتا ہے, اور سرفس ٹو ایئر اور اس کے بعد ایون پانی تک کے لیے یہ نوارہ جاری کیا جاتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک ہیوی قسم کی لائیو ہتھیار جو ہیں وہ استعمال ہونے لگے ہیں,